بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں عام طور سے لوگ پہلا سوال اس کے بینیفٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ کوئی کمپنی کسی چیز کو لانچ کرتی ہے تو پہلے اسے اس کے بینیفٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے عام طور سے، اور کسٹمر بھی، پبلک بھی سب سے پہلے اسی کی طرف جاتی ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ لیکن جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی گائیڈ لائن کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے رول ریگولیشن کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر کمپنی اس چیز کو، جیسے کسی نے کمپنی نے ایک سیم کو لانچ کیا، اس نے فلاں آفر دیا، اس کے بینیفٹ بتائیں یہ ہے۔ لیکن جو ہوشیار ہوتا ہے وہ اس کے رول ریگولیشن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کمپنی اتنے فائدے جو دے رہی ہے اس کے عوض میں کیا مجھ سے لے گی۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اس کی طرف بھی جاتا ہے اور اس پر بھی غور کرتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے جو احکام ہیں وہ ایک ہے فضیلت، کسی بھی چیز کے بارے میں فضیلت۔ جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ رمضان المبارک بڑا فضیلت اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو لوگ کھینچے چلے آئے اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ فضیلتوں اور برکتوں سے بھر گیا۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی فضیلت یہ ہے کہ ہر آیت، ہر حرف پر پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا، اور اس لیے قرآن مجید کی برکت اور فضیلت بڑھ گئی۔ ایسے ہی جب قرآن مجید کا رمضان سے تعلق جڑا تو رمضان المبارک کی بھی فضیلت بڑھ گئی۔ لیکن جو اس کے گائیڈ لائن ہے، جو اس کے رول ریگولیشن ہے، جسے ہم مسائل کہتے ہیں، مسئلہ کہتے ہیں، تو ایک چیز شریعت میں ایک فضیلت ہے اور ایک مسئلہ ہے، یعنی ایک فضائل ہے اور ایک مسائل ہے، ایک فضائل ہے اور ایک مسائل ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم کسی بھی چیز کے بارے میں فضیلت کو سنتے ہیں اور اس کی طرف ہم کھینچے چلے آتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم عام طور سے مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب مسائل کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے یہ سنا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور وہ پورا سال بھی روزہ رکھے تو اس کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تو فضیلت ہو گئی، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو اسے مکمل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں مسئلہ جاننا ضروری ہے۔ گائیڈ لائن، جس طرح جب کمپنی آفر دے رہی ہے تو ہم اس کے گائیڈ لائن کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے کوئی کریڈٹ کارڈ لیا، اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا بینیفٹ تو یہ ہے، لیکن اس کے رول ریگولیشن کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر منتھلی اس کا پیمنٹ نہیں کیا تو پھر بعد میں فلاں چارج لگ کر کے آتا ہے، تو بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، جب ہم نے رمضان کے روزے کے بارے میں فضیلت پڑھا، رمضان کے بارے میں یہ فضیلت پڑھی، قرآن مجید کی یہ فضیلت پڑھی، نماز کے بارے میں ہم نے یہ فضیلت پڑھی،
کہ نماز کہتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے. اور نماز کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفہ دیا. تو یہ تو اس کی فضیلت ہے. لیکن ہم نے اس کے جو مسائل ہیں اس سے ہم نابلد ہو گئے، اس سے ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. جیسے کہ تو میں اصل میں آج کی تقریر میں، آج کی بات میں سب سے اہم چیز یہ کہ مسائل کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں، چونکہ الحمدللہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے علم کے مطابق ہر شخص پوری کوشش کرتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی غلطی جب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری تراویح بیکار چلی گئی، ہمارا پورا رمضان بیکار چلا گیا، تھوڑی سی ناسمجھی کی وجہ سے، یا ہم نے مسئلے کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ مثال پر کسی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر تراویح بھی پڑھ لی. اب ماشاء اللہ 3 پارے کی تراویح چل رہی تھی، تو ظاہر سی بات 3 پارے کی تراویح ہو رہی ہے، پیر بھی دکھ رہا ہے، کتنی مشقت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں جان پایا، نہ جاننے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا. جیسے کہ وضو کر کے آیا اور اچانک مچھر بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور اس نے مچھر کو مار دیا. اور وہ مچھر، اب مسئلہ بالکل باریک سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، مچھر وہ خون پیتا ہوا، اس کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے اور وہاں سے خون وہ چوس رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خون چوسنے کی وجہ سے گویا کہ خون آپ کے جسم کا باہر نکل گیا اور آپ نے اسی وقت مارا. تو جیسے آپ نے مارا تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا. دیکھیے کتنی باریک سا مسئلہ ہے، وضو ٹوٹ گیا. آپ نے ناسمجھی میں آئے، آپ نے سمجھا کہ ہم تو وضو کر چکے ہیں. اب یہ دیکھیے وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن نقصان کیا ہوا؟ آپ کی عشاء کی نماز بھی گئی، تراویح جو اپنی مشقت کے ساتھ جو آپ نے 3 پارے والی پڑھی تھی وہ بھی آپ کا نقصان ہو گیا. اسی طریقے سے مثال پر کسی نے نماز کے لیے جو ہے نیت باندھا اور تکبیر تحریمہ جلدی میں بس یوں کر کے یوں کر لیا اور اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، یہ کہنا بھول گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں ذہن میں خود لگا رہا ہے یا کوئی کسی سے بات چیت کر رہا ہے، فوراً یوں کیا اور اس کے بعد آگے کی تسبیح وغیرہ شروع کر دیا. یہ کہنا بھول گیا، تکبیر تحریمہ کہنا بھول گیا. اب اس نے 4 رکعت تو پڑھ لی مکمل، وہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن مسئلہ نہیں جاننے کی وجہ سے تکبیر تحریمہ اس نے چونکہ نہیں کہا، نہیں جاننے کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ اس کی 4 رکعت بیکار گئی. تو اس لیے ایسے ہی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی حرکت کر رہا ہے، اور اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایک عمل قلیل ہوتا ہے، ایک عمل کثیر ہوتا ہے. عمل قلیل کا مطلب وہ ہے کہ جیسے کہ مثال پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھے میں سر کھجلائے، ہم نے ایسے ہلکا سا کر لیا، تو یہ عمل قلیل ہے، اتنی کی گنجائش ہے. یا یہ کہ مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی پیر پر کچھ کاٹ اٹھ رہا ہے تو ہم نے ہلکا پھلکا ہلایا، تو عمل قلیل ہے. لیکن اگر ہم نے موبائل جیب کے اندر رکھا ہوا ہے اور موبائل جیب سے نکال کر ہم نے دیکھا کہ اس کا کال ہے، اس کے بعد کاٹ کر کے پھر اس کے بعد اندر رکھ دیا، تو یہ عمل کثیر ہے، جس کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ گئی. اب اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ عمل کثیر تو کر لیا لیکن وہ نماز کنٹینیو پڑھتا رہا، نماز اس کی بیکار ہو گئی. اسی طریقے سے کپڑے سے کھیلنا یہ بھی مسئلہ ہے کہ مثال پر جیسے ہم تسبیح میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو ہمیں ایسے سے کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ایسے سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو حرکت مومنٹ ہے یہ عمل کثیر میں آتا ہے. اس کی آسان سی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ عمل کثیر اور عمل قلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھنے والا یہ دیکھ کر کے سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز سے باہر ہے تو یوں سمجھا جائے کہ وہ عمل کثیر ہے، اور اگر دیکھنے والا یہ سمجھا کہ نہیں نماز کے اندر ہی ہے وہ، تو وہ عمل قلیل ہے. تو اور اس کی ایک مقدار بھی بتائی گئی، جیسے 3 تسبیح سے کم کی مقدار میں کوئی کام کرتا ہے، 3 تسبیح جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی دیر میں ہم بولتے ہیں جتنے سیکنڈ کے اندر
اتنی دیر کے اندر اگر کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے تو یہ عمل قلیل ہے، اور اگر اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے کسی کام کے لیے تو عمل کثیر ہے۔ موبائل کے اندر گھنٹی بجا مثال پر، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر چونکہ ظاہر سے زیادہ بڑا مجمع مسجد کے اندر ہے، ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ جیب کے اندر ہی موبائل کو رہتے ہوئے بٹن ٹپ سکتے ہیں۔ کوشش کر رہی ہے اب اتنا کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ کوشش کیا بس ہو گیا، زیادہ سے زیادہ دوسری مرتبہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سجدہ گاہ میں ہم گئے اور وہاں پر اچانک ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدے گاہ میں گئے اور کوئی کنکڑی آ کر لگ گیا پیشانی پر، تو پھر وہاں پر اجازت ہے کہ ہم ایسے اس طرح کر کے کنارے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ نہیں کہ پورا ایک دم اس طرح کر کے جھاڑنا شروع کر دیا اور اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ پورا صفائی کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں، یہ عمل کثیر میں آ جاتا ہے، تو عمل قلیل ہلکا سا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے اس مختصر وقت میں ہم تو ساری بات نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک اہم چیز کی طرف متنبہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو خریدتے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی سامان لیتے ہیں، تو ہم اس کے بینیفٹ کو دیکھتے ضرور ہیں، بینیفٹ کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے رول ریگولیشن کو بھی پڑھتے ہیں، اس کے گائیڈ لائنس کو بھی پڑھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا ہمیں پیڈ کرنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے جب ظاہر سی بات ہم نماز کی اہمیت کو ہم نے جانا کہ نماز کے بغیر پڑھے ہوئے انسان مومن رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز جو ہے مومن یعنی مومن بندہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہم نے سن لیا، ماں باپ سے سنا، پڑوس سے سنا، لوگوں سے سنا کہ ہم نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن مسائل کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ یا روزے کے بارے میں ہم نے سنا کہ روزے رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم نے روزے کے بارے میں روزے کا رکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے جو مسائل ہیں کہ روزے ہمیں کن وجوہات سے ٹوٹ جاتے ہیں، مثال پر ہم روزہ رکھ لیا لیکن پتہ ہی مثال پہ کسی نے جو ہے اب سوئی لگوایا، کان کے اندر دوائی ڈالا، مسئلہ معلوم نہیں، کان درد کر رہا تھا، روزہ سے ہے وہ بندہ، کان درد کر رہا تھا، اس نے بس دوائی ڈال لی ہے کان کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اب بیچارہ وہ دن بھر بھوکا ہے، دن بھر وہ بھوکا ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نماز کا، یہ چھوٹے جو عام جو عمومی مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے جو باریکی مسائل ہیں وہ مسائل تو اس کے لیے عام طور سے علماء کی طرف رجوع ہم لوگ کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے، کوئی باریکی چیز آتی ہے اس کے اندر، لیکن جو عام طور سے جو مسائل ہیں، جو ڈیلی یوز کے مسائل ہیں، اسے ہم سبوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسائل کو جانیں۔ اور ایک چیز اور میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف یہ کہہ دیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو نہیں جانتا اس کی ذمہ داری بنتی کہ وہ جاننے والے سے پوچھے، یہ جسے علم ہے اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بتائے، لیکن جسے نہیں معلوم ہے، جو شریعت کے اصل مسائل ہیں، جو شریعت کے بنیادی اور بیسک مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دین قائم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان قائم ہے، جس کی وجہ سے ہم پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا علم سیکھنا، اتنے مسائل جان لینا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، فرض کا لفظ لایا گیا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے جو جس مسائل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اگر وہ تجارت کے لائن سے ہے تو وہ تجارت کے مسائل کو جانیں گے، اگر وہ نوکری والا ہے تو نوکری کے مسائل کو جانیں گے، اور اگر جو جس لائن سے ہے اس مسائل کو اس کی گہرائی تک پہنچنا ضروری بنتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے، اور یہ عذر ہمارے لیے نہیں ہوگا کہ بھائی ہم تو مثال پر کالج کے لائن سے، ہم تو مدارس کے لائن سے ہیں نہیں، ہم نے قرآن شریف پڑھا نہیں ہے کہ ہم نے مسائل کو سیکھا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، وہاں یہ عذر نہیں چلنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے مسائل ایک دن تو نہیں سیکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں سے
جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہوگا، تو آپ روز کچھ نہ کچھ اس سے مسئلہ پوچھیے، کبھی یہ مسئلہ پوچھ لیا، کبھی وہ مسئلہ پوچھ لیا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب روزانہ ایک ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہوتا رہے گا، روزانہ ایک ایک مسئلہ معلوم ہوتا رہے گا، سال میں آپ کو 365 مسائل معلوم ہو گئے، تو بہت آسانی کے ساتھ ایک ایک مسئلہ آپ کے دل میں آ جائے گا، اور بہت آسانی سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. لیکن سال 2 سال میں ایک بہت بڑا آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کے نماز بھی اچھے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے روزے بھی پابندی کے ساتھ ہوتے رہیں گے، مسائل کے ساتھ ہوتے رہیں گے. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کے بھی مسئلے آپ کو معلوم ہوں گے. تو اس طرح یہ فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مسائل کو سیکھنے کے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.